بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 118۔ رومیوں کے خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے۔ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے ہوئے رومی سوار انہیں گھیرنے لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار کے گھوڑے کو تیز سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگا دی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا جو بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ سوار ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شہ سوار تھے، وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے درست لہجے میں کہا۔ اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن الارزو نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے،
اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ فتح کے سوا کچھ سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کیبکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ کیبکلار نے اپنے سالار اعلیٰ سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہم پر وہ غالب آ جائیں گے۔ ایسی بےمانی باتیں آج پہلی بار سن رہا ہوں، پردھان نے کہا۔ کیا ایک آدمی کبھی 30 پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے، پردھان نے کہا، اور وہ تم جیسے تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ کیبکلار نے کہا، 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ پردھان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بات بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم مسلمانوں کہ تم پر بھی جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گیا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی۔ سالار کیبکلار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا ہے۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے پتہ چلا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ پردھان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، کیبکلار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ پردھان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ کیسے روم جتنا ہو، جاسوس نے تعظیم سے کہا۔ میں نے اس خیمہ گاہ میں عجب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ پردھان نے پوچھا، کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا۔ ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو کوئی بھی اپنے ہتھیار، اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ نہ جانتے ہو۔ اپنے عقیدے کے تفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ وہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ، اگر مجھے معاف کر دیں تو کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو میں مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ کیبکلار بول پڑا۔ اس نے کہا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری، نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ اس دوران پردھان نے کیبکلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن کیبکلار کا لڑنے کا جذبہ مانند پڑ گیا تھا۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری
29 جولائی سن 634 کی شام خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی کو سن 634 کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ سب نے بڑے سے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو دعائیں دی اور دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی اتنی تعداد کے بل بوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنے پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائے گا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اسے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھیں کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستے کو سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، اور کلب کی کمان معاذ جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کے حفاظ کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے کلب کے عقب میں محفوظہ کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس کی نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے کسی ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ عمرو بن العاص، زرار اور رافع بن عمیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑباؤں مچ گئی۔ ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً 4 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکیں گے۔ رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی سلیپیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر سے اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار دان اور سالار کلار اپنے لشکر کے کلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد ان کے ظاہری جہو جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے، ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ
اس دشمن سے ہوا جو تم سے 2 گنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تھا کہ تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا کہ جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جہو جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی روح